وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویڈیو نمبر 12 میں ہم سیکھ کے آئے ہیں پارٹس آف اسپیچ، ناؤن، اسم، پروناؤن، ضمیر، ورب، فعل۔ یہ 3 چیزیں ہم ویڈیو نمبر 12 میں سیکھ کے آئے ہیں، ان کی ڈیفینیشن اور 2-3 مثالیں، چونکہ تھرو آؤٹ آگے پوری کتاب اور جتنا بھی کورس آگے چلے گا اس میں یہی چیزیں رپیٹ ہوں گی، اس لیے میں ان کی ڈیفینیشن اور مثالوں میں مزید وقت ضائع نہیں کر رہا۔ اب جیسے انگلش کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے پارٹ آف اسپیچ ناؤن، پروناؤن، ورب، ایڈورب، ایڈجیکٹو، پریپوزیشن، کنجنکشن، اس کے علاوہ انٹرجنکشن اور ڈٹرمینیٹر ہوتے ہیں۔ تو عربی اور اردو میں ناؤن ورب اور پریپوزیشنس۔ باقی اب یہ پروناؤن جو ہے یہ ناؤن کی جگہ استعمال ہوتی ہے، جیسے کہ آپ بار بار کسی کا نام دہرانے کے بجائے انگلش میں اگر آپ کہتے ہیں علی از اے گڈ بوائے، علی ایک اچھا لڑکا ہے، اب دوسرے جملے میں آپ یہ نہیں کہیں گے کہ علی از اوبیڈینٹ، تیسرے میں یہ نہیں کہیں گے کہ علی از پنکچوئل۔ آپ پہلے جملے میں ایک دفعہ اگر تعارف کے طور پہ کہہ دیے گا یہ جو پیراگراف ہے یہ علی کے بارے میں، تو ایک دفعہ اس کا ناؤن یوز ہو گیا علی، اب اس کے بعد اس کا پرو ناؤن یوز کریں گے، ناؤن کی جگہ ضمیر یوز کریں گے۔ تو انگلش میں جیسے ہی، شی، اٹ، آئی، وی، یو، دے پروناؤنز ہوتی ہیں، اسی طریقے سے عربی میں بھی ناؤن کی جگہ پروناؤن یوز ہوتی ہیں۔ اب ہم باقاعدہ عربی ضمائر کا مطالعہ کرتے ہیں۔ عربی سیکھنے کے اس مرحلے پہ ایک دلچسپ بات آپ کو بتاؤں، اکثر لوگ اس ڈوئل اور پلورل اور اس سنگولر پلورل ڈوئل کی تقسیم کی وجہ سے اکثر گھبرا جاتے ہیں۔ میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ اگر آپ عربی کو سیکھتے ہوئے صرف اور صرف ایک نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ایک وقت آئے گا کہ ہم عربی کو پراپر گرپ کر لیں گے، تو آپ اگر بیسک سے سٹارٹ ہوئے تو کبھی بھی کسی سٹیج پہ خود کو یہ نہ اپنے دماغ کو ماننے دیں کہ جی اب ہماری بات سے باہر ہوگی، اب ہمیں نہیں سمجھ آ رہی۔ جیسے یہ میں ہینڈ آؤٹس آپ کو اپنے واٹس ایپ کمیونٹی میں پرووائڈ کر دوں گا، تو ہر ویڈیو کے اینڈ پہ میرا واٹس ایپ نمبر لگا ہوتا ہے، تو ایک وقت آئے گا کہ آپ ایزیلی سمجھیں گے۔ اگر آپ فرسٹ ٹائم سیکھ رہے ہیں تو میرا ذاتی تجربہ ہے کہ آپ ان کو ایز اٹ از جیسے ہیں ویسے ہی بس ان کو دہرا لیں، ان کی آواز پہچان لیں۔ اور اگر آپ مسلم ہیں اور عربی اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ قرآن و حدیث اور تاریخ اور دیگر کتب خود پڑھیں عربی میں، ورنہ آپ کسی بھی مقصد سے عربی سیکھ رہے ہیں اور آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے، تو مسلمس کے لیے ایک اضافی بات یہ ہے کہ ان کے لیے یہ چیزیں قرآن مجید میں جگہ جگہ لکھی ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ میں جیسے ہی کورس تھوڑا سا آگے ہوتا ہے تو پھر میں آپ کو ساتھ ساتھ مثالیں بھی دوں گا۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ پہلی جو ہمارے پاس یہاں ضمیر ہے ہوا، ہی، مسکولن، سنگولر۔ جب ہم کسی بھی سنگولر مسکولن کی بات کرتے ہیں جو ہمارے سامنے نہ ہو تو ہم کہتے ہیں ہوا۔ اس کے بعد عربی، اردو، انگلش، فارسی، کوئی بھی اور زبان ہے، عربی کی انفرادیت ہے یہ جو ڈوئل کا صیغہ ہے نا، اثنین، کہ عربی میں دو کے لیے الگ سے ایک ورڈ یوز ہوتا ہے۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں لڑکا، لڑکے، لیکن عربی میں جب آپ لڑکے کو ولد کہتے ہیں تو اس کے ڈوئل کے لیے بھی ورڈ ہے۔ اولاد اس کی جمع کرنے سے پہلے والدان جو ہے اس کی ایک ڈوئل ہے، 2 لڑکے، باب، ابواب جمع، لیکن ڈوئل کے لیے الگ سے ورڈ ہے بابان۔ تو اس لیے آپ اس کو مائنڈ میں رکھیں
ہوا، ہی، ہما، دے، لیکن ڈوئل کے لیے یہاں میں نے دے اس لیے لکھا کہ اس کے ساتھ کنفیوز نہ ہو جائے. ہوم، دے. اب یہ تو ہوں گی 3 ضمائر، ہوا، ہوما، ہم. اب مونس کے لیے آ جائیں، ہیا، شی، ہوما، دے، یعنی ڈوئل کے لیے. اگر 2 لڑکیاں ہیں تو ہوما کا ورڈ ہی یوز ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ اگر کوئی بھی ناؤن ہوگا تو جب ڈوئل آئے گا تو جیسے باب ایک میسکولن ناؤن ہے تو بابان ہوتا ہے، اس لیے جب نافذہ ایک مونس ناؤن ہے تو نافذتان، 2 کھڑکیاں. تو اس طریقے سے ہم آگے جب ووکیبلری سیکھیں گے تو ہمیں اس چیز کا فرق پتہ چلے گا. ہن، دے، پلورل. ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن. اب آ جائیں فرسٹ پرسن جو ہمارے سامنے ہو. میسکولن کے لیے پہلے ہم سیکھتے ہیں. تو مذکر کے لیے جو واحد مذکر حاضر کے لیے یوز ہوتی ہے انتا، یو. اگر وہ ڈوئل ہے، ہمارے سامنے 2 لڑکے ہیں یا 2 مرد ہیں، انتما. اور اگر وہ پلورل ہیں، زیادہ بندے ہیں، تو ہم دیں گے انتم. اسی طریقے سے مونس انتی، فیمیل کے لیے یو، اور ڈوئل ہیں تو انتما. اور اگر زیادہ عورتیں یا لڑکیاں ہیں تو انتن، پلورل کے لیے. اور واحد متکلم فرسٹ پرسن سنگولر، انا، آئی، نحنو، وی. تو اصل میں یہ 12 ضمائر ہیں، لیکن ڈوئل کی وجہ سے 14 بن جاتی ہیں. تو کوشش کریں ان کو یاد کرنے کے جو طریقے ہیں وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں سمجھاتا ہوں کہ ان کو آسانی سے ہم کیسے یاد کر سکتے ہیں. فی الحال آپ تھوڑا سا ان کو ترنم کے ساتھ دہرانا سیکھیں. ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن. انشاءاللہ عز و جل اسے اگلی ویڈیو میں اس چیز پہ بناؤں گا کہ ان کو یاد کرنے کے کون سے طریقے ہیں اور میں نے اپنی لرننگ کے دوران کون سا طریقہ اپنایا تھا. جزاک اللہ.